بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ العلق کو تجوید کے قواعد کے ساتھ ہجو اور روانگی سے پڑھنا سیکھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے اور ساتھ سمجھتے بھی جائیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، قاف موٹا پڑھا جائے گا، ساتھ میں جھٹکا بھی ہوگا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ حروف قلقلہ جب ساکن حالت میں ہو تو اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں، اس لیے قاف جب ہم ملائیں گے حمزہ کے ساتھ تو اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے را موٹا پڑی جائے گی، اور یہ حمزہ، اس حمزہ میں پھر جھٹکا نہیں دینا، صرف قاف کے اوپر جھٹکا دینا ہے۔ اقرأ اقرأ اقرأ، یہ غلط ہے، حمزہ کے اوپر جھٹکا دینا یہ غلط ہے۔ اسی طرح سین کے اوپر بھی جھٹکا نہیں دینا۔ اقرأ بسمی، اقرأ بسمی، را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ ذال کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خا موٹے حروف میں سے ہے اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی موٹا حرف ہے، اور قاف پر جب وقف کریں گے تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو ہم جھٹکے سے پڑھیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خا موٹا پڑھی ہو جائے گی، اسی طرح قاف بھی موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ یہ دونوں حروف موٹے حروف میں سے ہیں، لیکن لام جو بیچ میں باریک حرف ہے اس کو باریک ہی پڑھیں گے۔ اس نون میں ہم اخفا کریں گے، الف اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس نون ساکن کے اندر ہم اخفا نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا، تو اس لیے یہاں پر اخفا نہیں ہوگا۔ قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے اور اس کو جھٹکے سے بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، قاف کو موٹا پڑھیں گے، اس پہ جھٹکا بھی دیں گے۔ اسی طرح را کو بھی موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح اس کاف کو جب ملائیں گے یہاں پر بالکل بھی جھٹکے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اکرم، اک، یہ غلط ہے، را کے اوپر زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اسی طرح دال کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، عین کی جگہ علم، یہ غلط ہے، علم علم۔ اسی طرح قاف موٹے حروف میں سے ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اس نون ساکن کے اندر ہم اخفا کریں گے، الف اس سے پہلے زبر ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح عین کے اوپر ہم عین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، عین کی جگہ حمزہ کی آواز یہ غلط ہے، جیسے کہ علم، یہ غلط ہے، علم الانسان، الف اس سے پہلے زبر ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں بھی عین کی آواز کو نکالیں گے لیکن جھٹکا نہیں دیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ یعلم، یا، یہ غلط ہے، یہ یوں لگتا ہے جیسے اس کے اوپر آپ نے حرکت پڑھ لی، یعلم، اس طرح پڑھیں گے۔ علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی، الف کے اوپر چھوٹی مد ہے اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس نون کے اوپر تشدید ہے اس کو ہم غنہ سے پڑھیں گے، اس نون ساکنہ کے اندر ہم اخفا کریں گے۔ کلا ان الانسان، الف اس سے پہلے زبر ہے اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح طوا جو ہے موٹا حرف ہے اس لیے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور حروف قلقلہ میں سے حروف قلقلہ جب ساکن حالت میں ہو تو اس کو ہم جھٹکے سے پڑھتے ہیں۔ غائن کے اوپر چھوٹی مد ہے اس کو ہم
3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور ساتھ یہ موٹا حرف بھی ہے اس لیے اس کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ اسی طرح جب اس حمزہ کو ملائیں گے نون سے نہیں ملائیں گے، تشدید ہونے کی وجہ سے اس حمزہ کو را سے ملائیں گے، نون کی آواز ختم ہو جائے گی، اور را کے اوپر زبر ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، الف کے اوپر کڑی زبر ہے یعنی حمزہ کے اوپر، تو اس کو بھی ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہاں کی آواز اپنے مخرج سے نکالیں گے، غائن موٹے حروف میں سے اس کو موٹا پڑھیں گے لیکن جھٹکا نہیں دیں گے۔ نون کے اوپر کڑی زبر ہے اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ اس نون کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے اس کو ہم غنہ سے پڑھیں گے۔ اسی طرح اس حمزہ کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، حمزہ کی آواز کو عین سے کبھی بھی نہیں ملانا۔ عموماً غلطی ہوتی ہے کہ حمزہ کی آواز کو عین اور عین کی آواز کو حمزہ سے پڑھتے ہیں۔ لام کے اوپر کڑی زبر ہے تو اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور را کے اوپر زبر ہے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح اس را کے اوپر پیش ہے اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ جب ساکن حالت میں ہو تو اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ اسی طرح عین کے اوپر کڑی زبر ہے اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی۔ اسی طرح اس حمزہ کو بھی اپنے مخرج سے ادا کریں گے، عین کی آواز نہیں نکالیں گے، اور را کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ دال کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس نون ساکن کے اندر ہم اخفا بالکل نہیں کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے ہا آیا۔ یاد رکھیں حروف حلقی 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین خا۔ یہ حروف جب بھی آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد وہاں پر اخفا یا اظہار کچھ نہیں ہوتا، لیکن غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے نور اور میم میں غنہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ یہاں عین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، با کے اوپر ہم جھٹکا دیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں جب تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر غنہ یا اخفا نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر اخفا نہیں ہوگا اس تنوین میں۔ دال کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، الف اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صاد موٹے حروف میں سے اس کو موٹا پڑھیں گے، لام کے اوپر کڑی زبر ہے اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی۔ اسی طرح اس حمزہ کو بھی اپنے مخرج سے ادا کریں گے، اور را ساکن، را کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم 1 موٹا پڑھیں گے، حمزہ کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے ہم اس کو 1 نرمی سے پڑھیں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ اس نون ساکن کے اندر ہم اخفا کریں گے، الف اس سے پہلے زبر ہے اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، ہا کو بھی اپنے مخرج سے ادا کریں گے، دال کے اوپر چھوٹی مد ہے اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن یہ اس وقت میں ہم کھینچ کر پڑھیں گے جب ہم اس کو ملائیں گے۔ اگر آیت کو نہیں ملانا یہی وقف کریں گے تو اس صورت میں یہاں پر ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو کڑی زبر جو ہے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ واو ساکن اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح را کے اوپر زبر ہے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور آمرہ میں حمزہ ہے، آمرہ نہیں ہے، اس لیے حمزہ اور عین کی آواز پہچانیں گے تو تب ہی ہماری تجوید صحیح ہوگی۔ اسی طرح قاف موٹے حروف میں سے اس کو موٹا پڑھیں گے، ساتھ ہی اس کو جھٹکے سے بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ واو کے اوپر کڑی زبر ہے اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی۔ اسی طرح
را کو موٹا پڑھیں گے، یا ساکنوں سے پہلے زبر ہے، اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے، اس نون ساکن کے اندر ہم اخفا کریں گے، ذال کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، لام کے اوپر کڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى۔ اسی طرح یہاں پر بھی علم یعنی حمزے سے ہے، عین عالم کرنا، عالم سے پڑھنا یہ غلط ہے۔ اس میم کے اندر ہم اخفا کریں گے، نون کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے اس کو ہم غنہ سے پڑھیں گے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اسی طرح لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اس نون کے اوپر، اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے، اور اس کے اوپر لفظ اللہ کے لام کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور آ موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ساتھ اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ الف اس سے پہلے زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس حمزہ کو جب ملائیں گے لام سے ملائیں گے، اس لیے کہ تشدید آ گئی، جب تشدید والا حرف آ جاتا ہے تو یہ بیچ میں نون ساکن جو ہے یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، اس نون ساکن کے اندر ہم اخفا کریں گے، ہا کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، اس تنوین کی آواز کو ہم میم سے بدلیں گے، لَنَسْفَعًا جب تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اس کی آواز کو میم سے بدل دیتے ہیں، لَنَسْفَعًا یہ چھوٹی میم اس لیے لکھی ہے کہ اس کی آواز میم سے بدل جائے گی، اس نون ساکن کے اندر اس نون کے اوپر تشدید ہے، اس لیے اس کو ہم غنہ سے پڑھیں گے، الف اس سے پہلے زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، صاد موٹے حروف میں سے اس کو موٹا پڑھیں گے، ساتھ ہی جب اس تا کو ہم وقف کی صورت میں پڑھیں گے تو یہ ہا سے بدل جائے گی، بِالنَّاصِيَةِ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ الف اس سے پہلے زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، صاد موٹے حروف میں اس لیے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، اس دو زیر میں ہم تنوین جو ہے دو زیر والی اس میں ہم اخفا کریں گے، الف اس سے پہلے زبر ہے، اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ذال کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، اس کی آواز کو ذا سے نہیں ملائیں گے، اس تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے خا آیا، اس لیے یہاں پر اخفا بھی نہیں ہوگا، غنہ بھی نہیں ہوگا، خا موٹے حروف میں ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، الف اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے اور موٹا بھی پڑھیں گے، تو موٹے حروف میں سے اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، اسی طرح حمزہ کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، تا ساکنہ جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ تا پھر ہا ساکنہ میں بدل جائے گی، یہ والی تا یہ گول تا جب وقف کی صورت میں ہا ساکنہ سے بدل جاتی ہے، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ اس دال میں ہم قلقلہ کریں گے یعنی جھٹکے سے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، عین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، الف اس سے پہلے زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ اسی طرح اس دال کو بھی ہم جھٹکے سے پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہیں، عین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، زا کی آواز کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، کبھی بھی زا کی آواز کو دال سے اور دال کی آواز کو زا سے نہیں مرج کریں گے، الف اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس تا کو ہم ہا ساکنے سے بدلیں گے وقف کی صورت میں، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ الف اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، الف اس سے پہلے زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے،
طوا کو موٹا پڑھیں گے لیکن تا باریک ہوگی، تو یہ فرق ہم نے کرنا ہے. لا تطعه لا تطعه، اور عین کو جب پڑھتے وقت کبھی جھٹکا نہیں دینا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. اسی طرح اس دال کو ہم جھٹکے سے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں. قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے اور جھٹکے سے بھی پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے بھی ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے. حروف قلقلہ جب ساکن حالت میں ہو تو اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں، اور آگے نیچے زیر ہے تو یہ ہم اس کو باریک پڑھیں گے. اور با حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن حالت میں ہے تو اس کو ہم جھٹکے سے پڑھیں گے. کلا لا تطعه واسجد واقترب. یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ اس آیت میں سجدہ تلاوت ہے اور سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے سجدہ تلاوت سنی اور پھر سجدہ نہیں کیا تو وہ سجدہ اس کے اوپر واجب ہے، جب تک وہ سجدہ ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر بیٹھ کر سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں تو تکبیر کہتے ہوئے، ہاتھ نہیں باندھیں گے، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں اور واپس اپنی حالت میں آ جائیں. یا آپ کھڑے ہوں، کھڑے ہونے کی صورت میں آپ سیدھے بغیر ہاتھ باندھے تکبیر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں، 3 مرتبہ تک تسبیح پڑھیں اور واپس اپنی حالت میں آ جائیں. یہ سمپل طریقہ ہے سجدہ تلاوت کا، اور یہ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے. جب بھی آپ سنیں اس آیت کو یا خود سے پڑھیں تو آپ کے اوپر سننے اور پڑھنے والے دونوں کے اوپر واجب ہو جائے سجدہ تلاوت.